نہیں خالی کے تو معجول بچے کیوں پیدا کرتا ہے؟ پہلی بات تو سن بے، اللہ پیدا نہیں کرتا، اللہ تخلیق کرتا ہے، اللہ بناتا ہے، اللہ کریٹ کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ جب تو اللہ کو خدا مانتا ہی نہیں تو تجھے کیا تکلیف کہ اللہ کیا بنا رہا ہے؟ بھائی تیرے بقول، تیری سوچ کے بقول تو کافر ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے بھائی کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو جب اللہ نہیں ہے نا تو بچہ کون بنا رہا ہے؟ چل اب اس کا پہلے فیصلہ کر لیں۔ جب اللہ ہے ہی نہیں تو یہ بچہ کس نے بنایا؟ ماؤں کے پیٹ میں بچے کون بنا رہا ہے؟ اب وہ معذور بنے یا 2 آنکھ والے بنے یا 5 ہاتھ والے بنے، جب کوئی گاڈ ہی نہیں ہے تو پھر بنا کون رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا رہا۔ تو جب کوئی نہیں بنا رہا تو تجھے اللہ سے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اس کا مطلب تو کہیں نہ کہیں اپنے دل میں یہ بات مانتا ہے کہ کوئی اللہ نامی خدا تو ہے جو بچے بناتا ہے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ والے بچے کیوں بناتا ہے جو معذور ہیں؟ بھائی ایک بات پر آنا، یا تو مان لے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ اللہ ہے پر ایسے بچے کیوں بنا رہا ہے، تو بھائی جب تو اللہ کو مان رہا ہے کہ اللہ ہے تو پھر یہ بھی ماننا کہ اللہ کا علم پرفیکٹ ہے، اللہ غلطی کرنے سے پاک ہے، اللہ کبھی بھی مسٹیک نہیں کرتا، اللہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اللہ تو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو بھائی جب بادشاہ ہے، حکومت ہے، حکمرانی ہے، پوری کائنات چلا رہا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، میڈیکل اور ہر سبجیکٹس وہ جانتا ہے، ساری لینگویجز کو وہ جانتا ہے، تمام علوم اس کے ہیں، اتنا شکتیشالی، اس کے اوپر تو اعتراض کرے گا بیٹھ کے کہ وہ معذور بچے کیوں بنا رہا ہے؟ تجھے تو چپ کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی بچے کے 1 ہاتھ بنا رہا ہے یا 2 ہاتھ بنا رہا ہے یا 4 ہاتھ بنا رہا ہے تو اس کی مرضی، وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے اضافہ کر دیتا ہے، جیسی چاہے کمی کرتا ہے، اور وہ جو چیزیں جیسی بناتا ہے وہ ویسے ہی بنا رہا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو، اگر اللہ کی نظر سے دیکھا جائے تو کہیں بھی امپرفیکشن نہیں ہے۔ بتاؤ کیسے؟ اللہ نے ارادہ کیا کہ ایک بچے کو 1 ٹانگ والا بنائے گا، بنا دیا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ایک انسان ایسا بنائے گا جس کے نہ دونوں ہاتھ ہوں گے نہ دونوں ٹانگیں ہوں گی، بنا دیا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ایک انسان بنائے گا جس کے 2 سر ہوں گے، بنا دیا۔ انسانوں کی نظر سے یہ امپرفیکشن ہے، تم جیسے جاہل انسانوں کی نظر سے یہ ہے امپرفیکشن۔ تو تم لوگ آ کے یہ کہتے ہو اگر اللہ خدا ہے، اگر اللہ خالق ہے تو وہ معذور بچے کیوں بنا دیتا ہے؟ ابے تو ایک بات بتا، جب یہ جو گیم ڈیولپرز گیمز بناتے ہیں اور الٹی سیدھی قسم کی بلائیں بناتے ہیں، کسی کے ٹیڑھی آنکھ، منہ ٹیڑھا، یہ کان ادھر جا رہا ہے، وہ سینگ یہاں سے جا رہا ہے، وہ ہاتھ پھٹ رہے ہیں، کبھی وہ ریزیڈنٹ ایول کھیل کے دیکھ بیٹا، کبھی ٹام ریڈر کھیل لے، کبھی الون ان دا ڈارک کھیل دیکھ، کیسے کیسی بلائیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے انسان ہوتے ہیں، کیسے کیسے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ تو کریٹر جو ہوتا ہے نا، گیم کریٹر، اس کی مرضی، اس نے گیم بنا دیا، کریکٹر بنا دیا، تجھے کھیلنا ہے کھیل، نہیں کھیلنا نہ کھیل، نہ کر انسٹال۔ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ اگر اس گیم کا کوئی ڈیولپر ہے تو اس نے گیم میں ڈھانچہ کیوں بنا دیا؟ اگر گیم کا ڈیولپر ہے تو اس نے مرا ہوا بچہ کیوں بنا دیا؟ اگر اس گیم کا کوئی کریٹر ہے تو اس نے ہیرو کو ایسا کیوں بنا دیا، کپڑے ویسے ہی کیوں بنا دیے؟ بھائی تو بنا لینا اپنا گیم، تو اتنا بڑا فن خان ہے تو بنا لے۔ گیم پہ اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ گیم پر تیرے مطلب تمہارے اعتراض کرنے سے، اب ذرا تھوڑا زبان کو ذرا میں لگام دوں، تمہارے اعتراض کرنے سے گیم ڈیولپر کی ایگزسٹنس ڈسپروو نہیں ہوتی۔ اس نے تو جو چیز بنائی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے بنایا کسی نے، ختم ہو گئی بات۔ ابے جب بچہ ماؤں کے پیٹ سے نکل کے آ رہے ہیں اور اللہ کا نام ان کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے تو یہ تو ثبوت ہے نا کہ اللہ ہی ان کو بنا رہا ہے۔ کوئی اور اللہ کے مقابلے میں بنا رہا ہے تو اپنے بچے بنا لے اور ان پہ اپنے نام کے ڈیزائن کر لے ہاتھ پہ، تو کر لے، چل تو کر لے، تو گیم ڈیولپر کے طور پہ سیکھ سکتا ہے نا اسکل۔ تو بچہ بنانے کے لیے کہاں سے سیکھے گا یہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتے ہیں، ایک نطفے کو ایک انسانی شکل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب کر لے آ اللہ کے مقابلے پہ تو کسی اور کو جو ایسا علم رکھتا ہو، ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جو یہ جانتا ہو کہ نطفے کو، پانی کے قطرے کو انسان میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ ایک نطفے کو گوشت پوست کے اندر ہڈی میں اور اس میں، اور پھر اس میں خون چڑھاتے ہیں، پھر پھیپڑے میں تبدیل کرتے ہیں، پھر آنکھیں بنا دیتے ہیں، پھر کان بناتے ہیں، پھر جسم بنتا ہے، پھر پوری باڈی بنتی ہے، 4 مہینے تقریباً ہوتے ہیں، پھر اس میں اچانک سے جان آ جاتی ہے اور وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، میرا پیٹ میں حرکت میں آ جاتا ہے، اور 9 مہینے بعد باہر نکل کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم اچانک سے سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کچھ تو ہے نا۔ اگر تو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کون ہوتا بھائی اعتراض کرنے والا؟ تو اپنے بچے بنا لے، تجھے معذوری سے پرابلم ہے نا تو اپنا لگا نا سارا علم، پوری دنیا کے سائنسدان جمع کرنا، اے آئی والوں کو، مشینوں کو بھی یوز کر اے آئی کی، اور چل اب تو پھر جا، اور یہ جتنی بھی دنیاؤں کی عورتیں ہیں جو شادی کے بعد، جن کے بھی سیکس کے بعد بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو جاؤ ان کی مشینوں کو، ان کے پیٹ کی مشینوں کو ٹھیک کر دو، فٹ کر دو کہ کبھی بھی کوئی بچہ معذور نہ نکلے وہاں سے اندر سے۔ جاؤ، تمہارا اختیار ہے تو تم یہی کر لو، تم تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے بنائے سسٹم ہے نا، ان کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔
تو تمہارے باپ کا راج نہیں چل رہا. آئندہ اس نے بکواس نہ کرنا اگر اللہ خدا ہے, اگر اللہ خالق ہے تو وہ معذور بچے کیوں بناتا. ارے بھیا اس کی نظر سے کوئی معذور نہیں ہے, اس نے جیسا چاہا بنا دیا. میں تو اس کی یہی لوجک دوں گا. باقی اصل حقیقت کہ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے اور وہ کیوں لوگوں کو آزما رہا ہے, کیا ٹیسٹنگ ہے, ساری حکمت ہے, وہ جانتا ہے. میں نے صرف ایک ریزن بتایا کہ اگر گاڈ ہوتا نا, میں اب تمہیں اب سمجھ میں آئے گا ہے نا. اللہ کے اوپر رکھ کے بات کروں گا تمہاری کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا. اگر میں اس کائنات کا کریٹر ہوتا اور میں عورتوں کے پیٹ میں بچے بناتا, تو میں کسی کو 1 ٹانگ والا, 2 ہاتھ والا, 3 ہاتھ والا, 4 ہاتھ والا بناتا, تو میری نظر میں تو میری ہر کریشن ہی پرفیکٹ ہے. میری مرضی, میں نے بنایا نا. تو کون؟ ٹھیک ہے. اور اگر تجھے زیادہ تکلیف ہے تو جا تو بنا لے پیٹ میں ماں کے, جا بھاگ. اب پلے پڑ گئی کھوپڑی میں, اب فٹ ہو گیا نا. تو آئندہ اللہ کے اوپر بکواس نہیں کرنا. یہ جہالت والے کوشچنز ہوتے ہیں. مطلب اپنی تمہاری کم عقلی, اپنی نااہلی, اللہ کو تم نے ماننا نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے نہیں ہو, اور بیٹھ کے فضول پک تم کرتے ہو جیسے تم بہت بڑے چیمپئن ہو. تو کائنات سنبھال لو نا تمہارا اگر کوئی اختیار ہے. چوچو کے مربے, اپنی موت تو تم روک نہیں سکتے. گٹر جیسی تمہاری زندگی ہے اور گٹر کی جیسی تمہاری موت بھی ہونی ہے, اور ذلت کے ساتھ تم جہنم میں داخل بھی ہوگے. تو یہ بہتر نہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اسلام قبول کر لو. جتنی نشانیوں کے ساتھ میں آئے ہوں, جتنے معجزات اللہ نے 21ویں صدی میں دکھائے کیمروں کے دور میں, جو میرے چینلوں پہ موجود ہیں, تو آگے اسلام قبول کرو اور چھوڑو یہ ہر درمیاں فضول کی بات ہے. اللہ کے وجود پہ تو اب تو ہزاروں ثبوت موجود ہے اللہ کے وجود پر, لیکن تمہارے جھوٹے خداؤں کے اوپر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کے کوئی ثبوت نہیں ہے. آ جاؤ اب اسلام میں اور چھوڑ دو اپنی ہر درمی. اللہ اکبر.